السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ مغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ عزیز طلبہ، آج رکوع نمبر 13 کی بقیہ آیات پڑھی گئی ہیں۔ پہلے مفردات کا حل کر رہا ہوں اور اس کے بعد آیات کا ترجمہ، تفسیر اور شان نزول وغیرہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یہ ضربتم بمعنی سافرتم۔ عربی زبان میں ضرب کی 3 معنی ہیں: زمین پر چلنا، مثل بیان کرنا اور مارنا۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا ترجمہ اسی لحاظ سے کیا جائے گا۔ تو یہاں ضربتم بمعنی سافرتم، اذا ضربتم فی الارض اے سافرتم فی سبیل اللہ، فتبینوا، یہ تبینوا فعل امر ہے، تبین تبین تبینا تبینوا باب تفعول سے ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تحقیق کر لینا، صحیح علم حاصل کر لینا۔ اور القا الیکم السلام، القاء السلام کا معنی ہے سلام کرنا۔ اور یہ عرض جمع عروض، اس کا معنی ہے مال و متاع۔ ایک ہے عرض کے معنی عزت آبرو، جس کی جمع اعراض ہے، اور عرض کا معنی ہے مال و متاع، اس کی جمع عروض۔ اور مغانم واحد مغنم، مال غنیمت، فائدے کی چیز۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان لانے والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو۔ نہ کہو اس شخص کو جو تمہاری طرف سلام ڈالے، اس شخص کو جو تم سے سلام کرے، تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی کا مال چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مال ہے۔ اسی طرح سے تم بھی پہلے تھے، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ صحیح بخاری تفسیر سورہ نساء میں اس آیت کریمہ کا سبب نزول یا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ یہ
مسلمانوں کے خلاف مخالفت کا زمانہ تھا، تو جب صحابہ کرام اس علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ وہ کافر ہے، محض جان بچانے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بلا تحقیق اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ وہ جنگ و جدال کا زمانہ تھا، لڑائی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی مخالفت کا زمانہ تھا، تو سمجھا ہوگا کہ یہ کوئی کافر ہے، اس لیے اس کو قتل کر ڈالا، اس کی بکریاں لوٹ لی اور آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ نساء کی تفسیر میں یہ شب نزول یہ سب نزول بیان کیا ہے۔ اس پر آیت کریمہ اتری کہ اے ایمان لانے والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اس شخص کو جو تم سے سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ کیا تم دنیوی زندگی کا مال و متاع چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مال ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس فائدے کی بہت سی چیزیں ہیں، ایسی تم بھی پہلے تھے، یعنی مومن نہیں تھے، تو اللہ نے تم پر احسان کیا اور اسلام کی دولت سے نوازا، لہٰذا آپ تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور آگے کی جو آیت ہے یہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی برسوں میں چونکہ غزوہ اور جہاد کی حیثیت ایک عظیم ضرورت کی تھی، اس لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے تھے بیٹھے رہتے تھے، تو آگے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں ان کے درجات بلند ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب اتری ہے تو امام بخاری نے کتاب الجہاد میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ پہلے آیت کریمہ اتری تھی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یعنی غیر اولی الضرر۔ یہ ضرر کا معنی ہے، اولی الضرر معنی ہوتے ہیں نقصان والے، عذر والے، ضرر جمع ضرار، اور درجات واحد درجہ، مرتبہ، الحسنہ اچھا بدلہ۔ تو یہ آیت کریمہ پہلے اتری تھی، اس میں غیر اولی الضرر شامل نہیں تھا۔ پہلے آیت غیر اولی ضرر کے بغیر نازل ہوئی، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں۔ تو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم وغیرہ، یہ نابینا صحابی ہیں، تو عبداللہ بن ام مکتوم وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم شرکت جہاد سے مجبور ہیں، حالانکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ عذر شرعی کی وجہ سے ہے۔ اس پر غیر اولی الضرر کا استثناء نازل ہوا، لہذا معذور لوگوں کو مجاہدین کی طرح اجر ملے گا، یہ ہوا۔ تو غیر اولی الضرر کا اس ٹکڑے کا نزول بعد میں ہوا ہے، جب مجاہدین اور جو بیٹھ رہنے والے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا تو عبداللہ بن مکتوم وغیرہ نے عرض کیا کہ بھائی ہم لوگ تو معذور ہیں، اگر عذر شرعی نہ ہوتا تو ہم لوگ بھی جہاد میں حصہ لیتے۔ تو اس کے بعد غیر اولی الضرر کا استثناء نازل ہوا ہے۔ تو برابر نہیں ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں مومنین میں سے، سوائے معذور لوگوں کے، اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال
اور اپنی جانوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال و جان کے ذریعہ، بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ، یعنی ان مجاہدین کو فضیلت حاصل ہے بیٹھ رہنے والوں پر۔ وہ کلًا وعد اللہ الحسنی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے یہ اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کی شکل میں، اجر عظیم دے کر کے۔ درجات منہ، اپنی طرف سے کئی درجہ فضیلت دی ہے۔ یہ درجات مفعول بہی ہے، یہ فضلہ سے اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے ذریعہ، اور اپنی طرف سے درجات کے ذریعہ، اور مغفرت سے اور رحمت سے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ رکو نمبر 13 ختم ہو گیا۔ یہ کل کے سبق میں ایک بات آئی تھی، یہ کل کے سبق میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ تحریر الرقبہ، یہ مومن کو کوئی آدمی قتل کر دے جان بوجھ کر کے تو گردن آزاد کرنا، اور اسی طرح سے دیت ہے اللہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر کوئی مقتول مومن ہے لیکن وہ کافروں میں رہتا ہے، ہجرت نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں یہ صرف گردن آزاد کرنا ہے۔ اور اگر مقتول ایسا ہے کہ تمہارے اس کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت ہے اور گردن آزاد کرنا ہے۔ یہ جو تحریر الرقبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تھا، لیکن اب تو لونڈی غلام کا رواج نہیں ہے، لہذا جن جرائم کے کفارات میں تحریر الرقبہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل رکھا ہے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ وَإِن كَانَ مِن فَمَن لَّمْ يَجِدْ، یعنی فَمَن لَّمْ يَجِدِ الرَّقْبَہ، اگر کوئی شخص گردن نہ پائے۔ اس زمانے میں تو غلام کا ملنا آسان تھا، غلام کا آزاد کرنا آسان تھا، لیکن اب موجودہ دور میں لونڈی غلام کا رواج نہیں ہے۔ تو میں طلبہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تحریر الرقبہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب بجائے تحریر رقبہ کے مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، بلکہ مذہب اسلام میں جہاں بھی کفارات کا تذکرہ ہے اور ان کفارات میں تحریر الرقبہ ہے، یعنی مومن غلام کو آزاد کرنا، تو وہاں اب مومن غلام کو آزاد کرنا نہیں ہے، اس کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غلام کو آزاد کرنا مشکل ہو جائے گا، غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے تحریر الرقبہ کا بدل قرار دیا گیا ہے مسلسل 2 مہینہ روزہ رکھنے کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت بالغہ ہے۔ تو بہرحال یہ کل کے سبق کے بارے میں تھوڑی سی ہلکی سی وضاحت تھی جو باقی رہ گئی تھی، اور آج کا درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔